الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی جو علم حاصل نہیں کرتا اس نے ایک فرض ادا نہیں کیا، اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے تو علم بہت پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی بھی علم حاصل کرنے میں لگا دیں تو مکمل علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر کون سا ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنا فرض ہے، جس کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے؟ تو اہل علم نے بتایا اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے جو فرائض کی ادائیگی میں ہمیں مدد دے۔ اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے جو فرائض کی ادائیگی میں ہماری مدد کرے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کے متعلق جتنا علم ہے اس کو حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ کے متعلق علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہوگا۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، حج کرنا ہم پر فرض ہے، حج کے متعلق علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہوگا۔ تو انہی علوم میں جو ہم پر حاصل کرنا فرض ہے اس میں سے ایک طہارت کا علم ہے۔ کیونکہ طہارت صحیح ہوگی تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکی ہے یا جو ہے وضو کرنا ہے۔ تو وضو اور غسل کے متعلق علم ہم حاصل کریں گے، ہماری نماز صحیح ہوگی، اور نماز کا پڑھنا ہم پر فرض ہے تو وضو اور غسل کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہوگا۔ تو یہ طہارت ایک بڑا باب ہے شریعت اسلامیہ کا۔ ہر حدیث کی کتاب میں طہارت کی احادیث جمع کی گئی ہے، ہر فقہ کی کتاب میں طہارت کے متعلق ایک باب لایا گیا ہے، کیونکہ طہارت کا بڑا اہم رول ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو طہارت کا باب ہے، طہارت کے مسائل ہے، اس کو ہم کھل کر بولتے نہیں اور اس کے متعلق ہم کھل کر پوچھتے نہیں، کیونکہ یہاں ہمارے درمیان شرم آ جاتی ہے۔ شرم کی وجہ سے جیسا کھل کر بتانا ہے میں بھی نہیں بتاتا ہوں، شرم کی وجہ سے جیسے کھل کر آپ لوگوں کو پوچھنا ہے آپ بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ایسی شرم اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت زید الانصاریہ رضی اللہ عنہا، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے حیض کا غسل کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عورت، ایک مرد جو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آ کر پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی بتائیے حیض کا غسل کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتانے میں نہیں شرماتے ہیں، کھل کر بتاتے ہیں کہ حیض کا غسل کیسے کرنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک روئی میں تم عطر لگاؤ، پھر عطر سے پاکی حاصل کرو۔ اس صحابیہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ روئی میں عطر لگانا ہے، عطر سے پاکی حاصل کرنا ہے، تو فوراً پوچھتی ہے کیف تطہر بہا، کہ روئی میں عطر لگا کے کیسے پاکی حاصل کرو۔ اور ڈیپ میں جا کر سمجھانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں چاہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تطہرین بہا، سبحان اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکی حاصل کرو، تم پوچھ رہی ہو کیسے پاکی حاصل کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی بھی اور ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ صحابیہ ایسی ہے کہ دین کا مسئلہ ہے ڈیپ میں جا کر پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پھر اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس صحابیہ کو الگ لے جا کر سمجھاتی ہے کہ کیسے جو ہے روئی میں عطر لگا کر پاکی حاصل کرنا ہے، یعنی خون کے دھبے جہاں پر لگے ہوئے ہو وہاں پر روئی لگانا ہے، سمجھاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
غسل جنابت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا حضرت عائشہ کہتی ہے نعم النساء نساء الانصار، سب سے اچھی عورتیں انصاری عورتیں ہیں. کیوں؟ لم یکن یمنعہن الحیا من ان یتفقہن فی الدین، کبھی بھی حیا اور شرم دین کی سمجھ میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. سب سے اچھی عورتیں انصاری عورتیں. کیوں؟ کیونکہ حیا اور شرم کبھی دین کی سمجھ حاصل کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. تو شرم اچھی چیز ہے، مگر دین کے معاملے میں شرم نہ اچھی چیز نہیں ہے. شرم ایمان کا حصہ ہے، اور اسی ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اس شرم کو ہم بازو رکھ کے دین کی سمجھ جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے. آئیے اب اصل موضوع پر ہم آتے ہیں، طہارت. طہارت جب ہم کہتے ہیں شریعت کے اندر تو اس کے بڑے وسیع مفہوم آتے ہیں. طہارت کی دو بڑی بڑی قسمیں اہل علم کرتے ہیں. ایک ہے مانوی طہارت، اور دوسری ہے حصی طہارت. ایک ہے مانوی طہارت اور دوسری ہے حصی طہارت. اب یہ مانوی طہارت کیا ہے؟ ایسی گندگیاں جو مانوی گندگی ہے، جس میں سب سے بڑی گندگی شرک ہے. شرک ایک گندگی ہے، اس سے پاکی بھی طہارت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ان المؤمن لا ينجس، مومن گندے نہیں ہوتے. تو وہ کون سی گندگی ہے؟ مانوی گندگی، اس سے بھی پاکی کو طہارت کہتے ہیں. آج ہمارا موضوع اس کے متعلق بھی نہیں ہے. ایک دوسری طہارت ہے جسے کہتے ہیں حسی طہارت، یعنی ایسی گندگی جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس سے کیسے پاک ہونا ہے. ایسی گندگی جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس سے کیسے پاک ہونا ہے. اور ایسی گندگیوں کی بھی دو قسمیں ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی گندگیوں کی دو قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم ہے گندگی دور کرنا. یا گندگی کی جگہ آپ کہیں نجاست. اب دوسری قسم ہے ناپاکی. ناپاکی کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں حدث. حسی گندگی یعنی طہارت جو آج ہمارا موضوع ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں ازالۃ النجس ورفع الحدث، نجاست کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا. یعنی ایسی گندگی جسے ہم دیکھ سکتے ہو، جسے ہم چھو سکتے ہو، ایسی گندگی جسے ہم محسوس کر سکتے ہو. جیسے کپڑوں پر پیشاب یا پاخانہ لگا ہوا ہے، وہ پیشاب اور پاخانہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کو کپڑوں سے دور کرنا، دھو کر اسے نکالنا، یہ بھی پاکی ہے. جیسے کتے کا لعاب، کتے کا تھوک گندا ہے، کہیں پر لگتا ہے تو 7 مرتبہ دھو کر 8ویں مرتبہ جو ہے مٹی سے دھونا، وہ اس کی طہارت ہے. تو نجاست جو ہم محسوس کر رہے ہیں، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس نجاست کو ہٹا کر دور کرنا، اس کو بھی طہارت کہتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی حالت میں آپ نے جو ہے اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے جوتے نکالے، اس لیے تمام صحابہ نے جوتے نکال دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں نکالے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے نکالے اس لیے ہم نے نکالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل نے نماز میں آ کر مجھے بتایا کہ جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی، ان جوتوں کو نکالو، کیونکہ گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے میں نے جوتے نکالے. تو گندگی جوتے میں لگے تھی، جوتوں کو دور کر دیا، وہ اس کی طہارت ہو گئی. گندگی جوتوں میں لگی ہوئی تھی، جوتوں کو دور کر دیا، وہ اس کی طہارت ہو گئی. تو جو نجاست ہے، نجاست کو نکال کر پھینکنا، یہ طہارت ہے. اور اسی طرح حسی طہارت میں دوسری اہم طہارت ہے جسے کہتے ہیں حدث کو دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا. اب یہ حدث اور ناپاکی کیا ہے؟ حدث اور ناپاکی کا مطلب انسان کی وہ حالت جس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. مثال کے طور پر انسان کی وہ حالت جس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہتے ہیں ناپاکی کو دور کرنا، حدث کو دور کرنا. اور انسان کی ایسی حالتیں دو طرح کی ہوتی ہے، جسے ہم موٹی زبان میں کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی.
عربی میں اسے کہا جاتا ہے حدث اکبر، حدث اصغر، یا ہم کہیں چھوٹی ناپاکی۔ ایک اور ہے بڑی ناپاکی، حدث اصغر، حدث اکبر۔ چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی پیشاب یا پاخانہ جا کر باہر آ گیا تو اسے چھوٹی ناپاکی ہو گئی، حالانکہ اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ہے، بیت الخلاء میں گیا، وہ پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہو گیا، دھو کر باہر آیا، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے یہ انسان۔ کون سی ناپاکی اسے ہے؟ وہ چھوٹی ناپاکی ہے، اسے حدث لائق ہوا ہے، ایسی حالت میں وہ انسان ہے کہ اس حالت میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ حدث اصغر ہے۔ ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کیسے؟ جیسے کسی انسان کو منی نکل جائے یا عورت کو حیض نکل جائے، نفاس نکل جائے، اس حالت میں آنے کے بعد اس انسان کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ناپاک ہے، اور اس کی ناپاکی بڑی ناپاکی ہے۔ ایک ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی، ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی اگر انسان کو ہو تو وہ وضو کرتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ چھوٹی ناپاکی انسان کو ہو تو اس انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو بڑی ناپاکی ہو، اس سے پاک ہونا ہے تو انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طہارت جب شریعت میں کہتے ہیں تو اس کے وسیع مفہوم ہے، اس کا پھیلا ہوا مفہوم ہے۔ ہم معنوی طہارت میں نہیں جا رہے ہیں۔ حسی طہارت میں ایک ہے نجاست کو دور کرنا، ہمارا ٹاپک وہ بھی نہیں ہے۔ حسی طہارت میں ایک اور ہے صرف ناپاکی کو دور کرنا، انسان کی اس حالت کو ختم کرنا کہ وہ نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے۔ اور وہ حالتیں کبھی جو ہے چھوٹی حالت ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی، کبھی بڑی حالت ہوتی ہے بڑی ناپاکی، تو اس سے پاک ہونے کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے یا غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو وضو کب کریں گے، کیسے کریں گے، غسل کب کریں گے، کیسے کریں گے، آج کا ٹاپک ہمارا ہے۔ یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ اپنے ٹاپک میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم شروعات کر رہے ہیں وضو سے۔ وضو کے متعلق کئی ایک مسائل ہے، ترتیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں نواقض الوضو۔ نواقض الوضو یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے وضو کو ختم کرتی ہے۔ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ کا وضو کب ختم ہوگا؟ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کے بعد پاک ہونے کے لیے ہمیں وضو کرنا ہے، یعنی جن کے کرنے سے ہمارا وضو ختم ہو رہا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً یہ 8 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے پیشاب، نمبر 2 ہے پاخانہ، نمبر 3 ہے گیس کا نکلنا، نمبر 4 ہے گہری نیند، نمبر 5 ہے اونٹ کا گوشت کھانا، کیمل کا گوشت کھانا، نمبر 6 ہے شہوت کے ساتھ شرمگاہ چھونا، نمبر 7 ہے ودی کا نکلنا، نمبر 8 ہے مزی کا نکلنا۔
اب ہم وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو ہمارا کب ختم ہوگا؟ یہ 8 حالتوں میں اگر ہم گزر رہے ہیں تو ہمارا وضو ختم، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک دوبارہ وضو نہ کر لے۔ 8 حالتوں میں سے سب سے پہلی حالت، اگر انسان پیشاب کر لے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری حالت ہے انسان جو ہے پاخانے سے فارغ ہو، اسے بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تیسری حالت ہے اگر انسان کو گیس نکلتا ہو، اگر انسان کا گیس نکلے، ہوا خارج ہو، اسے بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی چیز ہے گہری نیند، اگر انسان گہری نیند سو جائے تو بھی اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اب گہری نیند کس کو ہم کہیں گے؟ گہری نیند اس کو کہیں گے جسے ہم عرف میں گہری نیند کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی خراٹے لے کر سوئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ اگر کسی چیز کو ٹیکا لے کر سو رہا ہے، پیچھے سے ٹیکا ہٹانے سے وہ گر رہا ہے، بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ گہری نیند میں تھا۔ یا ایسی طرح بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے جو پیچھے گر رہا ہے وہ سوتے ہوئے، تو مطلب یہ کہ وہ گہری نیند۔ یعنی گہری نیند میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، ہوش نہ ہو تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا گیس خارج ہوا ہے یا نہیں۔ تو ہر وہ حالت جس میں انسان کو معلوم نہ ہو گیس نکلی ہے یا نہیں، جیسے کوئی بے ہوش پڑ گیا یا تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا، اس حالت سے گزر کر آ رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد 5ویں چیز ہے کیمل کا گوشت، اونٹ کا گوشت اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر 6ٹھی چیز ہے شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو چھونا، شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو چھونا۔ شرمگاہ کو چھونے کے متعلق 2 حدیثیں آتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو بھی اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما هو بضعۃ منک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح ہاتھ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چہرے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جسم کا حصہ ہے، تو شرمگاہ بھی جسم کا حصہ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دینے کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ بغیر شہوت کے آپ شرمگاہ کو چھو رہے ہیں تو آپ کا وضو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر شہوت بری نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ شرمگاہ کو چھو رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ 6ٹھی چیز ہے۔ 7ویں چیز ہے ودی کا نکلنا، 8ویں چیز ہے مزی کا نکلنا۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جن کے نکلنے کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو آخر کے ہیں ودی اور مزی، ودی اور مزی، یہ ہر صحت مند انسان کے جسم سے خارج ہونے والی چیز ہے، مگر اکثر کو علم نہیں کہ ودی کیا ہے، مزی کیا ہے، اور یہ نکلے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ پاک ہونے کا طریقہ نہیں معلوم اور ہم نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، تو کیا ہماری ایسی نمازیں قبول ہوگی؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے نواقض الوضو میں جو یہ ودی اور مزی ہے، اس سلسلے میں تھوڑا ڈیپ میں جا کر میں آپ کو کھل کر سمجھاؤں، تاکہ جو ہے حیا یہاں پر مانے نہیں ہونی چاہیے، اور ہم مانے بھی نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ کھل کر اس پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں بات کرنا ہے ودی اور مزی پر۔ تو اس میں جانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسان کی جو سامنے والی شرمگاہ ہوتی ہے، ایک صحت مند انسان کی سامنے والی شرمگاہ سے پیشاب نکلتا ہے، اسی طرح جو ہے ودی نکلتی ہے، مزی نکلتی ہے، ایک اور چیز نکلتی ہے جسے منی کہتے ہیں۔ منی، ودی، مزی، پیشاب۔ پیشاب کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے، منی کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور اسی جگہ سے نکلنے والی ایک ودی بھی ہے، مزی بھی ہے۔ تو مزی، منی، ودی، یہ 3 چیزیں ایک جیسی تقریباً نظر آتی ہے، تو ان کے درمیان فرق کیا ہے اہل علم نے بتایا ہے۔ تو پہلے ہم فرق کو دیکھیں گے تو پھر پہچاننا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر میں رکھتا ہوں منی کو، دوسرے نمبر پر ہے مزی، تیسرے نمبر پر ہے ودی۔ منی کیا ہے؟ منی انسان کی سامنے والی شرمگاہ سے نکلنے والا پانی، جس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ گاڑھا ہوتا ہے۔ منی سفید رنگ کا گاڑھا مادہ جو انسان کی سامنے والی شرمگاہ سے نکلتا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ایک دم تھک ہوتا ہے یہ۔ اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے اندر
بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے، منی کے اندر ایک بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے جو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ منی اس وقت نکلتی ہے جب انسان کا سیکسول ایکسائٹمنٹ ایک دم پیک پر ہو، یعنی شہوت اس کے پورے عروج پر ہو۔ پورے عروج پر پہنچنے کے بعد شہوت اور سیکسول ایکسائٹمنٹ عروج پر پہنچنے کے بعد یہ چیز یہاں سے نکلتی ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ منی۔ تو منی کے نکلنے کے بعد انسان کے جسم میں تبدیلی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ خود میں سکون محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے انسان۔ تو یہ ہے منی۔ منی تھک ہوتی ہے، اس میں اسمیل ہوتا ہے، اور یہ اس وقت نکلتی ہے جب شہوت ایک دم عروج پر پہنچے۔ پھر دوسری چیز ہے مزی۔ مزی کیا ہے؟ یہ ایک دم تھن فلڈ ہے، پتلا پانی ہوتا ہے۔ یہ مزی پتلا پانی ہوتا ہے، منی کی طرح یہ گاڑھا نہیں ہوتا۔ اور اس کے اندر دوسری یہ صفت یہ ہے کہ عموماً یہ وداؤٹ اسمیل ہوتا ہے، اس میں بو نہیں ہوتی۔ جس طرح کی بو منی میں ہوتی ہے ویسی بو اس میں نہیں ہوتی، اور اس کے نکلنے کا احساس نہیں ہوتا عموماً۔ مزی پتلا پانی ہوتا ہے، یہ سفید رنگ کا ہی، اس کے اندر ویسی اسمیل اور بو نہیں ہوتی جیسی منی کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہ عموماً انسان جب کبھی برے خیالات کرتا ہے یا جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے صرف بوس و کنار کرتا ہے، بیوی کو صرف چھوتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی خواہش ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو غیر محسوس طریقے سے نکل جائے، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے، انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مزی۔ پھر تیسری چیز ہے ودی۔ ودی کیا ہے؟ ودی یہ بھی جو ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے، وائٹ، اور یہ جو ہے ڈراپس کی شکل میں نکلتا ہے، اور یہ پیشاب کے بعد نکلنے والا مادہ ہے۔ ودی، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ کہ ودی صرف پیشاب کرنے کے بعد جب انسان پیشاب سے فارغ ہو تو سفید قسم کا ایک مادہ نکلتا ہے ڈراپس کی شکل میں، تو اسی کو کہتے ہیں ودی۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کے آنے کے بعد انسان ناپاکی کی حالت میں آتا ہے۔ میں نے بتایا شروع میں ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی ناپاکی، ایک چھوٹی ناپاکی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے نکلنے کے بعد انسان ناپاکی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اب کس کی وجہ سے بڑی ناپاکی ہوتی ہے، کس کی وجہ سے چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے؟ تو منی کے نکلنے کے بعد انسان بڑی ناپاکی میں آ جاتا ہے، غسل کر کے ہی وہ پاک ہو سکتا ہے۔ مگر مزی اور ودی کا معاملہ یہ ہے کہ مزی اور ودی نکلے تو مزی اور ودی سے چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، یعنی اسے پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وضو سے وہ پاک ہو سکتا ہے۔ مزی اور ودی سے پاک ہونے کے لیے اسے غسل کی ضرورت نہیں، صرف وضو سے وہ پاک ہو سکتا ہے۔ اور اس کی پاکی کا طریقہ، اور پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے متعلق پوچھا گیا کہ جب شہوت انسان کی ٹھنڈی ہو جائے یا جو برے خیالات آ کر کم ہو جائے، جو مادہ نکلتا ہے، تو اس سے پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مزی لگی ہوئی ہو پیشاب کی جگہ پر اور اس کے اطراف میں، اسے اچھی طرح سے دھویا جائے، اور کپڑوں پر لگی ہوئی ہو تو کپڑوں پر صرف پانی چھینکیں گے ہم، اور اس کے بعد وضو کر لیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ مزی نکلے تو پاکی کا طریقہ یہ کہ پیشاب کی جگہ کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں گے، پھر اس کے بعد کپڑوں پر لگی ہوئی ہو تو کپڑوں کو پانی میں ڈال کر نچوڑنے کی ضرورت نہیں، صرف چھڑکنا کافی ہو جائے گا، کپڑوں کو چھڑکنا کافی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم وضو کریں گے، پاک ہو جائیں گے۔ ودی کا معاملہ یہ تقریباً پیشاب کا معاملہ ہے، یعنی پیشاب جتنا ناپاک ہے اتنی ہی ناپاکی ودی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ودی کپڑوں پر لگتی ہے تو پوری طرح نچوڑ کر دھونا پڑے گا، بدن پر ہے تو وہاں سے بھی صاف کرنا پڑے گا، پھر وضو کریں گے، تب جا کر ہم پاک ہوں گے۔ تو منی، مزی اور ودی،
عموماً ایک سوال خواتین کی طرف سے آتا ہے، ایک چیز ہے خواتین میں آج خاص طور پر کمزوری کی وجہ سے عام ہے، جسے وہ لوگ کہتے ہیں ویٹ ڈسچارج. اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وائٹ ڈسچارج کا. وائٹ ڈسچارج کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ منی ہے، مزی ہے، ودی ہے؟ تو اہل علم نے تحقیق کر کے یہ بات بتائے ہوئے کہ جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے مادر رحم سے وہ سیدھے نکل جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے. وائٹ ڈسچارج جو بچے دانی ہوتی ہے وہاں سے کمزوری کی وجہ سے نکلتا ہے سیدھے باہر کی طرف. اگر یہ نکلے، چونکہ پیشاب کے راستے سے نکل رہا ہے اس لیے اس عورت پر وضو واجب ہوگا. جس کو وائٹ ڈسچارج ہو اس پر وضو واجب ہوگا، مگر یہ وائٹ ڈسچارج گندا نہیں ہے. اس کا حکم وہی ہے جو منی جو ہے اپنے آپ میں پاک ہے، یہ گندی نہیں ہے. اس کے نکلنے کی وجہ سے انسان ناپاک ہوتا ہے اور وہ بڑی ناپاکی ہے. وائٹ ڈسچارج کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی پاک ہے اپنے آپ میں، اس کے نکلنے کی وجہ سے صرف وضو واجب ہوگا. اس کے علاوہ عورت کو جو ہے شرمگاہ پھر سے دھونے کی ضرورت نہیں، کپڑوں پر لگتا ہے تو کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ پاکی صفائی کے لیے دھو رہی ہے تو اچھی بات ہے، اسی طرح چھوڑ کر صرف وضو کر لے وائٹ ڈسچارج کے بعد تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا عورت کے لیے. یہی فتویٰ اہل علم کا اس کے متعلق ہے. تو یہ تین چیزیں سمجھنی بہت ضروری تھی. چلیے اب تک ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ نواقض الوضو کیا ہے، کن چیزوں کے آنے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے. اور ہم نے بتایا کہ یہ کل 8 چیزیں ہیں. سب سے پہلے پیشاب ہے، نمبر 2 پاخانہ ہے، تیسری چیز گیس کا نکلنا ہے، چوتھی چیز گہری نیند سونا ہے، پانچویں چیز اونٹ کا گوشت کھانا ہے، چھٹی چیز شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو چھونا ہے، ساتویں چیز ودی کا نکلنا ہے، آٹھویں چیز مزی کا نکلنا ہے. یہ 8 حالتیں ہم پر طاری ہوتی ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے پھر سے وضو کرنا پڑے گا. اب آئیے وضو جب ہم کرتے ہیں تو کیا ایسی چیزیں ہیں جنہیں کمپلسری کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارا وضو نہیں ہوگا، جسے ہم اور آسان زبان میں کہوں تو فرائض الوضو کہتے ہیں، وضو کے فرائض. فرائض الوضو، وضو کے فرائض. یہ چیزیں اگر ہمارے وضو کے اندر نہ ہو تو ہمارا وضو انکمپلیٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ فرائض الوضو کتنے ہیں؟ یہ تقریباً 8 ہے. سب سے پہلے ہے نیت کا کرنا. نمبر 2 ہے فیس واش، چہرے کا دھونا. نمبر 3 ہے ہاتھوں کا دھونا، ہینڈ واش. اور ہینڈ واش کی جب ہم بات کریں تو انکلوڈنگ ایلبوز، کونیاں بھی اس میں داخل ہو جائے گی. چوتھی چیز ہے مسح کرنا. پانچویں چیز ہے پیر دھونا. چھٹی چیز ہے ترتیب، ایک آرڈر میں کام کرنا. ساتویں چیز ہے موالات. فرائض الوضو ہے یہ، اس میں سے ایک چیز بھی آپ مس کر رہے ہیں تو آپ کا وضو ہوتا نہیں ہے. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے نیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پہلے وضو آپ کر رہے ہیں تو دل سے سوچنا ضروری ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. وضو آپ کر رہے ہیں تو دل سے سوچنا ضروری ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. آپ سوچے بغیر درچے کے نل کے پاس بیٹھ کر شروع سے آخر تک اسی طریقے سے وضو کر رہے ہیں جیسا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر بھی آپ کا وضو نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نیت ہی نہیں کی. نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا. سب سے پہلے نیت ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے چہرے کو دھونا. اب چہرہ ہم کہتے ہیں تو چہرہ ہے کیا؟ چہرہ کیا ہے؟
انسان کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں، انسان کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہو کر انسان کی ٹوڑی تک، انسان کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر انسان کی ٹھڈی تک، پھر انسان کے دائیں کان سے لے کر انسان کے بائیں کان تک، یہ جو درمیان کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں چہرہ۔ چہرے کو دھونا وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جب ہم چہرہ کہتے ہیں تو اس میں ناک آتی ہے اور منہ بھی آ جاتا ہے۔ چہرہ جب ہم کہتے ہیں تو ناک بھی آتی ہے، منہ بھی آتی ہے۔ ناک اور منہ کو دھونے کا طریقہ حدیث میں بتایا گیا کہ ناک میں جو پانی چڑھا کر چھڑکنا ہے اور منہ میں کلی کر کے تھوکنا ہے، یہ اس کے دھونے کا طریقہ ہے۔ پھر تیسری چیز ہے ہاتھوں کا دھونا۔ ہاتھ کہاں سے دھونا ہے؟ جہاں سے ہمارے ناخن شروع ہو رہے ہیں، جہاں سے ہمارے ناخن شروع رہے وہاں سے لے کر کوہنی تک، کوہنی بھی ہاتھ کے دھونے میں داخل ہوتی ہے، کوہنی بھی ہاتھ کے دھونے میں داخل ہوتی ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی وضو کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کے بغیر وضو انکمپلیٹ ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے سر کا مسح کرنا، مسح کا طریقہ آگے آئے گا۔ پھر پانچویں چیز ہے پیر کو دھونا۔ جب ہم پیر دھوتے کہتے ہیں تو اس میں ہمارے ٹخنے بھی داخل ہیں، جب ہم پیر کہتے ہیں تو پیروں میں ٹخنے بھی داخل ہوں گے۔ پھر چھٹی اور ساتویں چیز بہت اہم ہے جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، وہ وضو کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، وہ ہے ترتیب۔ ترتیب کا کیا مطلب؟ ایک آرڈر میں ہم لوگ کام کریں گے۔ کیا ہے آرڈر؟ وہ پہلے نیت کرنا ہے، اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے، پھر مسح کرنا ہے، پھر پیر دھونا ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کو الٹ پلٹ دے، چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد یاد آیا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، پھر وہ نیت کر رہا ہے، اس کے بعد مسح کر رہا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آرڈر تو یہی ہے، ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے نمبر پر نیت آئے۔ اسی طرح کوئی چہرہ دھو پھر اس کے بعد مسح کرے پھر اس کے بعد ہاتھ دھو، ہم کہیں گے کہ اس کا وضو غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا جو ترتیب قرآن کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو ترتیب وضو کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کے بغیر ہمارا وضو انکمپلیٹ ہے۔ یہ بھی چیز آسان تھی۔ ایک اور اہم چیز ہے موالات۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ کنٹینیوسلی وضو کا پورا کام شروع ہو اور ختم ہو جائے، یعنی ایک فرض ادا کرنے کے بعد دوسرے فرض کے درمیان آپ زیادہ وقت نہ دیں، ایک فرض ادا کرنے کے بعد دوسرے فرض کے درمیان آپ زیادہ وقت نہ دیں۔ جیسے آپ نے جو ہے چہرہ دھو لیا، چہرہ دھو کر آپ تھوڑی دیر ویٹ کر رہے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، تو آپ کے وضو میں موالات نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے، آپ جو ہے تسلسل کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہے، اس لیے آپ کا وضو نہیں ہو رہا ہے۔ تو چہرہ دھوئیں گے، فوراً ہاتھوں کو دھوئیں گے، پھر مسح کریں گے، پھر پیر دھو لیں گے، تو آپ کا وضو ہے۔ آپ بیچ میں گیپ رکھ رہے ہیں تو موالات نہیں ہے، موالات وضو کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اب پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسے کہتے ہیں گیپ دینا؟ کتنے گیپ کو گیپ کہیں گے؟ تو اہل علم نے آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بتایا، گیپ وہ گیپ ہے کہ ایک وضو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے آپ دوسرا وضو دھو لیں، ایک وضو کے دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے آپ دوسرا وضو دھو لیں، تو انشاءاللہ آپ کی وضو کے اندر موالات ہے۔ عموماً ہوتا ہے کہ آپ نل میں جو ہے وضو کر رہے ہیں، آپ نے تقریباً جو ہے اپنا چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھ دھو رہے تھے، پانی بند ہو گیا، موٹر ڈال رہے ہیں، پھر پانی آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پھر نیت کر کے وضو کریں گے یا نہیں؟ تو ہاتھ سے ہم جو ہے آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ چہرے کا پانی سوکھا یا نہیں۔ چہرے کا پانی سوکھ گیا تو مطلب یہ ہے کہ موالات نہیں ہو رہی، پھر نیت کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے۔ اگر چہرے کا پانی ابھی سوکھا نہیں، اتنا جلدی پانی آ گیا تو ہم اسی وضو کو جاری رکھیں گے، یہ جو ہے زیادہ گیپ نہیں ہوا، زیادہ تاخیر نہیں ہوا، فوراً ہم نے یہ کام کر لیا۔ تو وضو کے اندر یہ 7 فرائض کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنی چیزیں آپ کے اندر وضو میں ہے تو آپ کا وضو ہے، ایک چیز بھی مس ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ فرائض تھے۔ صرف فرائض نہیں دیکھنا ہے، اس سے بڑھ کر سنتوں پر بھی عمل ہونا چاہیے، کیونکہ سنت پر جتنا عمل کریں گے اتنا ہمارا ثواب بڑھے گا۔ ثواب پہلے ہمارے پاس کم ہے، زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب وضو کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ترتیب کے ساتھ سنتوں کو بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہوئے جاننا چاہے تو طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ کہیں گے، نیت کریں گے،
اس کے بعد ہم بسم اللہ کہیں گے. بسم اللہ کہنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں گے. کہاں تک؟ یہ یعنی صرف ہتھیلیوں کا حصہ 3 مرتبہ ہم اچھی طرح دھو لیں گے. پھر اس کے بعد ہم چہرہ دھوئیں. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے چہرے کی طرف بڑھیں گے. چہرے میں جو ہے سب سے پہلے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہے. کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے ہم نے پانی لیا، تھوڑا سا حصہ منہ میں ڈالا، بچا ہوا حصہ ناک میں ڈالا اور چھنک دیے. ہاتھ میں پانی لیا، تھوڑا سا حصہ منہ میں ڈالا، بچا ہوا حصہ ناک میں ڈالا، ناک بھی چھنکے اور کلی بھی کر دیے. یعنی ایک ہی پانی سے کلی بھی کرنا ہے، اسی ایک ہی پانی سے ہمیں ناک بھی جھڑکنا ہے. اس طرح 3 مرتبہ کرنا ہے. اس میں جو ہے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، پہلے 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. تو آپ نے کلی تو کیا، ناک میں پانی تو چڑھایا، آپ کا وضو تو ہو گیا، مگر سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے؟ سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پانی سے تھوڑا کلی کے لیے لیا کرتے تھے، بچے ہوئے پانی سے ناک چڑھایا کرتے تھے اور ناک چھنکتے اور کلی بھی کرتے. 3 مرتبہ ہم اس طرح کریں گے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہم اپنے چہرے کو دھوئیں گے. چہرے کے سلسلے میں نے بتایا یہاں سے شروع ہو کر تھوڑی تک آئیں گے، پھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک مکمل چہرہ دھوئیں گے. اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہو تو فی الحال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہو تو کیسے وہ چہرہ دھوئے گا؟ تو داڑھی میں فرق کریں گے. ایک ہوتی ہے گہری داڑھی. گہری داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی داڑھی جس کے پیچھے سے چمڑا نظر نہ آئے وہ گہری داڑھی ہے. ایسی داڑھی جس کے پیچھے چمڑا نظر نہ آئے وہ گہری داڑھی ہے. اور کسی کی داڑھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دم ہلکی پھلکی، پیچھے سے چمڑا تک بھی نظر آ رہا ہے. تو اگر کسی کا چمڑا نظر آ رہا ہے تو چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے. چمڑے تک پانی پہنچنا ضروری ہے، ورنہ وضو نامکمل ہوگا. اگر کسی کی گہری داڑھی ہے، چمڑا نظر نہیں آ رہا، تو صرف کچے ہاتھوں سے داڑھی کے درمیان خلال کرنا کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو چہرہ ہم نے دھو لیا. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے کونیوں تک، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے کونیوں تک. پھر اس کے بعد ہم پھر ہاتھوں کو کچا کریں گے، سر کا مسح کریں گے. سر کا مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں ہماری پیشانی ختم ہو رہی، بالوں کا حصہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیں گے اپنی گدی تک. یہ جو گدی ہے جہاں پر بال ختم ہو رہے ہیں میرے، وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیں گے. یہاں سے میں نے اپنے ہاتھوں کو لیا اور میں پہنچ رہا ہوں اپنی گدی تک. پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دوبارہ واپس لائیں گے اپنی پیشانی تک. ہاتھوں کو دوبارہ واپس لائیں گے اپنی پیشانی تک. پھر اس کے بعد یہ جو شہادت کی 2 انگلیاں ہیں، اس کے ذریعے کان کے اندر ہم مسح کریں گے. اس کے ذریعے کان کے اندر ہم مسح کریں گے. اور یہ جو 2 انگوٹھے ہیں، ان انگوٹھوں کے ذریعے کان کے باہر ہم مسح کریں گے. تو یہ مسح کا طریقہ ہے. میں نے ایسا شروع کیا، گدی تک اپنے ہاتھوں کو پہنچایا، پھر ہاتھ واپس لائے اور اس کے بعد شہادت کی 2 انگلیوں سے کان میں مسح کیا اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے باہر مسح کیا. اتنا ہی مسح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اتنا ہی کریں گے. اگر کوئی اس کے اوپر زیادہ کر رہا ہے تو عبادت میں وہ زیادتی کرنے کی وجہ سے بدعت کا مرتکب ہوگا. چاہے وہ کندھے کا مسح کرے، ہاتھوں کا مسح کرنے والا ہو، یا کہیں کا بھی وہ مسح کر رہا ہو، وہ جو ہے زیادتی ہے، بدعت کہلائے گی. پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے پیروں کو دھونا ہے 3 مرتبہ اپنے ٹخنوں تک. پہلے دائیں پیر کو، پھر بائیں پیر کو. اور پیروں اور ہاتھوں کو دھوتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ درمیان میں پانی نہیں جاتا انگلیوں کے درمیان، تو فی الحال بھی کر لیں. خاص طور پہ تاکید کے ساتھ پیروں کی انگلیوں کے درمیان بہت کم حصہ ہوتا ہے، پانی کبھی نہیں پہنچتا، تو ہاتھ کی انگلیوں سے پیروں کی انگلیوں کے درمیان ہم خلال کر لیں گے. اس طرح ہمارا وضو ہو گیا. پھر ہمیں دعا پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسری روایت میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس طرح ہمارا وضو کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ. تو وضو کے مسائل یہاں تک ختم ہو گئے. وضو کے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وضو کے سوالات ہم پہلے ختم کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ غسل میں جائیں گے. آسان کام ہے. غسل کرنے کے طریقے سے پہلے کب ہمیں غسل کرنا ہے وہ پہلے ہم جان لیں گے.
غسل کرنے کے طریقے سے پہلے ہم جانیں گے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، کیا کرنے سے بڑی ناپاکی ہمیں لاحق ہوتی ہے، کیا کرنے کے بعد ہمیں غسل کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے۔ تو وہ تقریباً اہل علم نے بتائی کہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، منی کا نکلنا۔ موجبات الغسل، یعنی کیا کام کرنے سے ہم پر غسل واجب ہوگا، وہ تقریباً 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے منی کا نکلنا، دوسری چیز ہے عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ کا داخل ہونا، یا اسے ہم کہتے ہیں انٹر کورس۔ پھر تیسری چیز ہے حیض یا نفاس، چوتھی چیز ہے اسلام لانا۔ یعنی انسان پر غسل کرنا کب واجب ہوگا، تو پہلی چیز ہے انسان کی منی نکلے۔ پہلے بھی منی کیا ہوتی ہے مکمل تفصیل سے آپ لوگ جان چکے۔ منی نکلے تو منی عموماً 2 حالتوں میں نکلتی ہے، جب انسان اپنی بیوی سے جماع کرے، مباشرت کرے، منی نکلتی ہے، انٹر کورس ہو، یا ایک دوسری حالت ہے شادی، یعنی غیر شادی شدہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، جسے کہتے ہیں انگریزی زبان میں نائٹ فال، یعنی رات میں انزال کا ہونا۔ نیند کی حالت میں انسان ہے تو نیند کی حالت میں منی نکلتی ہے تو اسے کہتے ہیں نائٹ فال۔ یہ نائٹ فال ہو یا کسی اور سبب سے منی نکل رہی ہے تو ایسی صورت میں غسل کرنا واجب ہوگا۔ پھر دوسری حالت ہے انٹر کورس، یعنی عورت اور میاں بیوی آپس میں مل رہے ہیں، گرچہ کے منی نہ نکلے۔ اکثر جو ہے نوجوان جن کے بھی نئی شادی ہو یا بہت سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم، سمجھتے ہیں کہ منی نکلے تبھی غسل کرنا ہے، ویسا نہیں ہے۔ اگر صرف دخول بھی ہو رہا ہے، انٹر کورس بھی ہو رہا ہے، مرد اور عورت، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو رہی ہے، کھلے الفاظ میں بھی میں کہوں تو واجب ہو جائے گا غسل، گرچہ کہ منی نہ نکلے۔ پھر تیسری حالت ہے حیض یا نفاس کا خون، اگر عورت کا بند ہو رہا ہے تو بند ہونے کے بعد اس پر غسل واجب ہوگا پھر سے پاک ہونے کے لیے۔ چوتھی حالت ہے اسلام لے آنا، یعنی ایک کافر اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کفر سے اسلام میں آنے کے بعد اس پر غسل واجب ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو جو اسلام لے کر آئے تھے انہیں جو ہے سب سے پہلے غسل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ صرف 4 ہی حالتیں ہیں جن کے سبب غسل واجب ہوگا۔ پہلے ہے منی کا نکلنا، دوسرا ہے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، انٹرکورس کرتے ہیں، تیسری حالت ہے حیض اور نفاس کا خون ختم ہو جائے، چوتھی حالت ہے اسلام لے کر آنا، تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ انسان کو بڑی ناپاکی کا شکار ہوگا، اس سے پاک ہونے کے لیے اسے غسل کرنا پڑے گا۔ اب پھر آگے بڑھتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس طرح ہم نے وضو میں جانا تھا کہ کون سی چیزیں وضو کے اندر فرض ہے، تو اسی طرح ہم جانیں گے کہ کون سی چیزیں کرنا وضو کے اندر فرض ہے۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے نیت، دوسری چیز ہے پورے بدن پر پانی۔ غسل
جو چیزیں کرنا فرض ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، سنتوں کو یہاں پر نہیں لایا۔ نیت ضروری ہے۔ آپ جنابت کا غسل کر رہے ہو یا عورتیں حیض و نفاس کا غسل کر رہی ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے وہ نیت کرے، ذہن میں سوچے، دل سے ارادہ کرے کہ میں بڑی ناپاکی سے پاک ہونے آ رہا ہوں، میں جنابت کے غسل کر رہا ہوں، میں حیض یا نفاس کا غسل کر رہی ہوں، عورت یہ نیت کر لے۔ پھر دوسری چیز ہے بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا، یہی غسل ہے۔ بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچانا یہی غسل ہے۔ اس میں جو ہے ناک میں پانی پہنچانے کا طریقہ پانی چڑھا کے استنشاق کرنا ہے اور منہ میں کلی کرنا، یہ دونوں چیزوں کو شامل کرتے ہوئے جو ٹاپ ٹو باٹم ہے مکمل پانی پہنچنا، بالوں کی جڑوں سے لے کر تلووں تک آپ پانی کو پہنچا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا غسل ہو گیا، آپ نے فرض ادا کر دیا، آپ کا غسل کمپلیٹ ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مکمل سنت کے مطابق جو تفصیلی غسل ہے وہ کرنے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا۔ جیسے آپ نے جو ہے نیت کر لی، آپ نے نیت کر لی، تیز بارش ہو رہی ہے، جا کر کھڑے ہو گئے غسل کی نیت سے، اسی بارش کے پانی سے آپ نے ناک میں بھی پانی چڑھایا، کلی بھی چڑھا کر لیا، آپ کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے فرائض ادا کر دیے، آپ کا غسل ہو گیا۔ یا جو ہے نیت کر کے آپ پانی میں سیدھا ڈبکی لگا رہے ہیں، ناک میں بھی پانی چڑھا رہے، کلی بھی کر لیا، آپ کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو فرض طریقہ ہے، جو کمپلسری ہے، جس کے بغیر غسل انکمپلیٹ ہوتا ہے، اتنا آپ نے ادا کر دیا، مگر جو سنتیں ہیں وہ آپ کی چھوٹ رہی ہے۔ سنتوں پر بھی عمل ہونا چاہیے، سنت ہوتی ہی ہے، عمل کرنے کے لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ مکمل احادیث ہم سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ نیت کریں گے غسل کی، جو فرض ہے، نیت کریں گے غسل کی۔ پھر اس کے بعد جس طرح وضو میں ہم بسم اللہ کہتے تھے، اسی طرح غسل کرتے ہوئے بھی ہم بسم اللہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد غسل جنابت ہو یا حیض یا نفاس کا غسل ہو، ہم دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے شرمگاہ پر اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ اور اطراف کے پورے حصے کو دھو لیں گے۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ اور اطراف کے پورے حصے کو ہم صاف کریں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھے سے دھو لیں گے، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھے سے دھو لیں گے اور وضو ویسے کریں گے جیسا کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ مکمل ابھی تفصیل گزر چکی کہ جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرنا ہے، اسی وضو کے طریقے کو ہم شروع سے لے کر فالو کریں گے۔ پہلے جو ہے کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، منہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، مسح کیے، پھر اس کے بعد پیروں کو دھو لیے، ہمارا وضو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے اور بہا کر جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، بہا کر جڑوں تک پہنچانے کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اگر ہم غسل جنابت کر رہے ہیں، یعنی منی کے نکلنے کی وجہ سے یا شوہر بیوی کے آپس میں ملنے کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی بہا کر جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب عورت کے لیے 2 غسل واجب ہوتے ہیں، ایک تو جنابت کا غسل یا کبھی حیض یا نفاس کا غسل۔ عورت کے سر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چوٹی ایک دم گہری باندھنے والی عورت ہو، جنابت کا غسل کر رہی تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، اوپر ہی سے جو ہے پانی ڈال کر انگلیوں سے پانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ کس غسل کے اندر؟ جنابت کے غسل کے اندر۔ منی نکل رہی ہے یا بیوی آپس میں مل رہے ہیں تو صرف بندھی ہوئی چوٹی ہی میں چاہے تو وہ پانی ڈال کر انگلیوں سے اندر تک پانی پہنچا سکتی ہے۔ اگر حیض یا نفاس کا غسل عورت کر رہی ہے تو لازم ہے کہ مبالغہ کرے جڑوں تک پانی پہنچانے میں، چوٹی کو کھولے گی اور مبالغہ کرتے ہوئے اندر جڑوں کو پانی پہنچائے گی 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مکمل جو ہے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، مکمل بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ پہلے دائیں طرف مکمل بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، اور پانی بہاتے ہوئے ایک سنت ہے تدلیق کی، یعنی ہاتھوں سے پانی پہنچانے کے، رگڑنا ہے بدن کو، ہاتھوں سے پانی کو جو ہے رگڑنا ہے تاکہ وہاں بھی پانی پہنچے۔ عموماً جہاں پر بہانے سے نہیں پہنچتا، ایسے حصوں پر رگڑ کر
پانی پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. تو اس طرح ہمارا غسل مکمل ہو گیا. غسل کا طریقہ پھر سے میں بتاؤں. شروع میں جو ہے ہم نیت کریں گے, بسم اللہ کہیں گے, دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے, شرمگاہ پر ڈالیں گے, بائیں ہاتھ سے شرمگاہ اور اطراف کا حصہ اچھی طرح دھو لیں گے. پھر اس کے بعد وضو کریں گے اسی طریقے پر جس طرح ہم نے نماز کے لیے وضو کیا تھا. پھر اس کے بعد سر میں 3 مرتبہ پانی بہائیں گے. اگر جنابت کا غسل ہو تو عورت بندھی ہوئی چوٹی ہی میں پانی بہا سکتی ہے. اگر حیض یا نفاس کا غسل ہو تو چوٹی کھول کر وہ پانی بہائے گی اور جڑوں تک مبالغہ کرے گی پانی پہنچانے میں. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں طرف پانی بہائیں گے اور 3 مرتبہ بائیں طرف. اب درمیان میں کوشش یہ کریں کہ ہم تدلیق کریں, ہاتھوں سے جو ہے ہر جگہ پانی پہنچانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہی دعا پڑھیں گے جو وضو کے اختتام پر پڑھتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس طرح جو ہے ہمارا غسل انشاءاللہ مکمل ہو گیا سنت کے مطابق. تو غسل کے متعلق یہی تھوڑے سے مسائل تھے, انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گئے ہوں گے. اب ایک آخری چیز ہے, وہ کیا ہے کہ اگر ہم پر وضو واجب ہوا یا غسل واجب ہوا, پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اگر ہم پر وضو واجب ہوا, غسل واجب ہوا, پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے. ان دونوں کا الٹرنیٹ یا ان دونوں کا بدیل شریعت میں ہم نے بتایا کہ مٹی کا ہم استعمال کریں گے, تیمم کریں گے. وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں, غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں. پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیں, یا پانی ہے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے. پانی ہے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے. استعمال نہ کرنے کی کوئی بھی وجہ, جیسے کوئی بیماری ہو یا اتنی کڑاکے کی سردی ہو کہ استعمال کریں گے تو جان چلی جائے گی, نماز آپ کو پڑھنی ہے فجر کی, تو تیمم کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ کیا ہے, وہی نیت کرنا ہے, بسم اللہ کہنا ہے, اپنے ہاتھ کو مٹی پر مارنا ہے, اپنے ہاتھ کو مٹی پر مارنا ہے. پھر ہاتھوں کو پھونکنا ہے. پھونکنا کس لیے, مٹی لگی ہوئی ہو چبھنے والی چیز کوئی تو وہ اڑ کر چلے جائے گی. ہاتھوں کو پھونکنا ہے اور چہرے کو جو ہے اچھے سے ملنا ہے, پھر اپنے ہاتھوں کو ملنا ہے. بہت آسان طریقہ ہے. نیت کریں گے, بسم اللہ کہیں گے, مٹی پر ہاتھوں کو ماریں گے, لگی ہوئی مٹی کو پھونکیں گے, چہرے پر ہاتھ ملیں گے اور دونوں ہاتھوں کو, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر, بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح مل لیں گے. تو اس طرح ہمارا تیمم ہو گیا. یہ تیمم وضو کی جگہ بھی لے سکتا ہے اور یہ تیمم وضو کی جگہ بھی لے سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہاں تک الحمدللہ وضو اور غسل کے جو اہم مسائل ذہن میں لا سکا میں, تو ان کو جمع کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہو, کسی کی طرف سے کوئی اضافہ ہو یا کوئی سوال ہو, تو انشاءاللہ وہ بن سکتا ہے.